الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الکہف کی آخری آیات کا کچھ حصہ پہلے بھی تلاوت کیا گیا تھا پچھلے جمعے، اور اس کے کچھ اسرار اور رموز بھی آپ کے سامنے رکھے گئے تھے۔ اب بھی میں نے آخری آیت سے پہلے والی آیت کی جو تلاوت کی، اس میں ایمان اور عمل صالح اور اس کے نتیجے میں جو جزا اور جو بدلہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے ہمیشہ سدا بہار باغ بطور مہمان نوازی کے تیار کیے گئے ہیں۔ خالدین فیہا، یہ مومن وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے۔ خلود، دائمی زندگی ہوگی وہاں پہ۔ لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے کہیں اور جانا پسند نہیں کریں گے، کسی اور جگہ کی طلب نہیں آئے گی ان کے دلوں میں۔ ان کے نفس جو کچھ چاہیں گے وہ ان کو ملے گا۔ کسی اور جگہ پہ جانے کے لیے تو یہ ہے کہ جہاں پہ جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہے، تو کسی دوسری جگہ پہ جانا پڑتا ہے اس کے لیے۔ تو جب وہ چیز آپ کو وہیں پہ مل جاتی ہے تو دوسری جگہ پہ جانے کا کیا ہے پھر؟ وہ طلب تو پیدا ہی نہیں ہوتی۔ یہ باتیں تو بڑی خوش کن باتیں ہیں، خوش کن، کہ جنت ہوگی، اور جنت میں اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی سے ہم لطف اندوز ہوں گے۔ مہمان نوازی، اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو کچھ تیار کیا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نزل کا لفظ استعمال کیا۔ نزل، نزلا من غفور الرحیم، نزلا من غفور الرحیم، بخشنے والے، مہربانی کرنے والے رب کی طرف سے مہمان نوازی۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ انسان کو کتنی تکریم دیتا ہے، کتنا احترام دیتا ہے۔ یہ جو فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے اولاد کو عزت دی، تو ویسے نہیں ہے کہ صرف الفاظ میں عزت دی۔ اللہ تعالیٰ کا رویہ بھی بندوں کے ساتھ احترام ہی کا ہے، بشرطے کہ وہ اپنے آپ کو اس احترام کا اہل ثابت کر دیں۔ نزلاً، پہلے سے ایک مہمان نوازی تیار کی گئی ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، انواع و اقسام کی ضیافتیں تیار ہیں، بس مہمانوں کی آمد کی دیر ہے۔ مہمانوں کی آمد کی دیر ہے، مہمان آئیں گے تو لطف اندوز ہوں گے۔ اور یہ مہمان نوازی سالہا سال نہیں، صدہا، ہزارہا، کروڑہا سال جاری رہے گی، کسی کو احساس نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں فرمائیں گے۔ مہمان کے احترام، مہمان کے مزاج کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ جو میزبان ہوتا ہے وہ اچھا میزبان وہ ہوتا ہے جو صرف مہمان کو کھانا نہ کھلائے بلکہ اس کو
عزت بھی دے، تکریم بھی دے۔ یہ جو بزرگ تھے ہمارے جو وفات پا گئے ہیں، ہمیں یاد ہے آپ ان کے مہمان بنتے یا وہ آپ کے مہمان بنتے؟ وہ آپ کو باتوں میں مشغول رکھتے، آپ کو کھانا بھی کھلاتے، آپ کو باتوں میں بھی مشغول رکھتے، اور کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا رویہ وہ نہ اپناتے جس سے مہمان کو کچھ تکلیف ہو، مہمان کو یہ احساس ہو کہ یہ میری مہمان نوازی پر کچھ تنگ ہے۔ وہ اپنے آپ کو بھی خوش و خرم رکھتے تھے اور مہمان کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے، تاکہ مہمان یہ نہ سمجھے کہ میں ان کے اوپر بوجھ ہوں۔ اور پھر جو باذوق میزبان ہوتا ہے وہ اپنے مہمان کے بارے میں پہلے سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیسا کھانا پسند ہے، آپ کو کیا چیز پسند ہے، آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں، سبزی میں کیا پسند کرتے ہیں، گوشت میں کیا پسند کرتے ہیں، آپ نمک کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے، مرچ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے، آپ فروٹ کس قسم کا پسند کرتے ہیں۔ تو اس کی مزاج کا وہ پوچھتا ہے اور وہ اس کے مزاج کے مطابق پھر اس کے لیے کھانا تیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے پوچھا نہیں ہے نا، لیکن وہ تو ہمارا خالق ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا جس نے پیدا کیا وہ اس کو پتہ نہیں ہوگا؟ وہی تو باریک بین اور خبردار ہے، اسے علم ہے کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، کیسی چیزیں پسند کرتے ہیں۔ یہ باتیں تو بڑی خوشکن ہے، انسان کے منہ میں پانی آتا ہے جب وہ تصورات کرتا ہے، جب وہ تصور کرتا ہے۔ لیکن اسلام نے اس بات پہ ہمیں نہیں مکلف کیا کہ آپ ان نعمتوں کے بارے میں ہمیشہ سوچتے رہے کہ یہ مجھے چھوڑے، مجھے پتہ ہے کہ آپ کی مہمان نوازی کے لیے کیا کرنا ہے، مجھے میری ذمہ داری نہ بتائیں، خود اپنی ذمہ داری سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے طریقے نہ بتائیں۔ کچھ لوگ اپنی عقل کے مطابق خدا کو خدائی کے طریقے سمجھاتے ہیں، خود بندگی کے طریقے نہیں سمجھتے، خدا کو خدائی کرنے کے طریقے سمجھاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں طالب علم تھا تو مفتی سید سیاح الدین کاکا خیل رحمۃ اللہ علیہ ایک اجتماع میں تھے، اور میں نے ان کی تقریر کا خلاصہ ایک دو اشعار میں پیش کیا تو مجھ سے بڑے خوش ہوئے۔ تو جب مجھے اندازہ لگا کہ بڑے خوش ہوئے تو میں نے ان کو آٹوگراف کے لیے اپنی ڈائری آگے کر دی، تو انہوں نے مجھے آٹوگراف دیا، ابھی تک میرے پاس موجود ہے۔ انہوں نے فارسی میں لکھا، تو بندگی چو گدایاں بشرط مزد مکن، کہ خواجہ خود روش بند پروری داند۔ تو خدا کی بندگی اس گدا کی طرح اجرت کی شرط پر نہ کر، خدا کی بندگی کسی شرط پر نہیں کی جاتی، خدا اور بندے کے درمیان شروط نہیں ہوتے، شروط ایسے لوگوں کے درمیان ہوتے جو آپس میں ایک طرح کے ہوں۔ دو پارٹیاں آپس میں ایک دوسرے پر شروط عائد کرتی ہیں، بندہ خدا پر شروط عائد کر دے، تو بندگی چو گدایاں بشرط مزد مکن، مزد جس کو ہم پشت میں مز کہتے ہیں، جو چکی چلانے والے لیتے ہیں، مزدوری، مزدوری، مزدور، اصل میں لفظ تھا مزدور، مزد والا، مزدوری والا، اجرت والا۔ تو بندگی چو گدایاں بشرط مزد مکن، یہ نہ کرو کہ نہ کہ خدا کی بندگی کروں گا لیکن خدا بھی میری سنے گا، اور میں تیری بندگی کروں گا، میں تیری اطاعت کروں گا، میں تیرے لیے یہ کروں گا، وہ کروں گا، تجھے بھی میری ماننی پڑے گی نا، ایسا تو نہ کرو نا، وہ تو خدا ہے، اور تمہارے اور اس کے درمیان کا تعلق کسی دو پارٹیوں کا تعلق تو نہیں ہے، تو بندہ ہے تو بندہ بن، تو بندگی کے طریقے سمجھ، تو بندگی کی ذمہ داریوں کو ادا کر، تو خدا کو خدا ہی نہ سمجھا کہ خواجہ خود روش بند پروری داند، کہ اسے پتہ ہے کہ بندے کو کیسے پالا جاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے بندے کو کیسے پالنا ہے،
وہ رب ہے، بندہ پروری یہ اس کی شان ہے، اسے پتہ ہے بندے کو کیسے پالا جاتا ہے، کس بندے کا کیا مقام ہے، کس بندے کو کس طریقے سے اٹھایا جاتا ہے، یہ وہ جانتا ہے۔ تو میری اور تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم ان نعمتوں کے بارے میں بتائیں وہ چیز ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ کیسے ہوگی، وہ کیسے ہوگی، یہ کیسے ہوگا، اچھا اس طرح رہیں گے، وہ رہیں گے، یہ تو اس طرح ہوگا، یہ تو تنگ ہو جائیں گے، فلان ہو جائیں گے۔ آپ اپنا پیپر حل کرنے کی طرف توجہ دیں۔ اللہ کے بندے، آپ کا وقت جا رہا ہے، آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کے وقت میں کتنا وقت باقی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو پیپر ہے یہ نہیں معلوم کہ سوالات کتنے باقی ہیں اور وقت کتنا باقی ہے، یہ بالکل نہیں معلوم تمہیں۔ کوشش کرو کہ تم اپنا وقت ضائع نہ کرو، سوالات حل کرنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، سوالات کے حل کی طرف توجہ دو، ان باتوں کی طرف مت جاؤ جو تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ بھائی جن باتوں کا پیپر میں پوچھا نہیں گیا ہے اس کی طرف تم تو توجہ دیتے ہو، جن باتوں کا پیپر میں پوچھا گیا ہے اس کی طرف تم توجہ ہی نہیں دیتے اور کہتے ہو میں بڑا معقولی ہوں، میں بڑا ہوشیار ہوں۔ یہ کیسی ہوشیاری ہے؟ پھر بے وقوفی کس کا نام ہے؟ پھر ناسمجھی کس کا نام ہے؟ ذمہ داری میری اور آپ کی یہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آپ کی ذمہ داری ہے ایمان، اپنی ایمان کے اندر پختگی پیدا کرو۔ دیکھیں دو باتیں بڑی اہم ہیں جس کی طرف اسلام نے ہمیں متوجہ کہ ہم نے دونوں باتیں چھوڑ دی۔ پہلی بات یہ اہم تھی کہ ایمان کے اندر پختگی پیدا کروں۔ ہم ایمان کے ان جزئیات میں پھنس گئے، الجھ گئے جن جزئیات میں الجھنا اور پھنسنا ہمارا کام ہی نہیں تھا۔ بھائی وہ مسئلہ کیسا ہوگا، وہ اگر ایسا ہو تو پھر کیسا ہوگا، اور ویسا ہو تو پھر کیسا ہوگا۔ ذہنی عیاشی میں، عقلی آوارہ گردی میں، ذہنی آوارہ گردی میں پھنس گئے۔ حالانکہ ہمیں جو کہا گیا تھا وہ یہ تھا کہ تم ایمان کے اندر رسوخ پیدا کر دو، پختگی پیدا کر دو، اور اس کو ایمان کا نام دیا گیا، اس کو نہ اعتماد کا نام دیا گیا، نہ اذعان کا نام دیا گیا، نہ باور کا نام دیا گیا، نہ یقین کا نام۔ یقین کا لفظ آیا ہے احادیث قرآن میں بھی آیا ہے، لیکن اصطلاح قرآن کی صرف یقین نہیں ہے۔ یقین تو فرعون کو بھی تھا یار، قرآن نے بتایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ۔ فرعون اور فرعون کے لوگوں کو یقین آ گیا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام درست ہے، لیکن پھر بھی وہ نہ مانے، وہ مومن پھر بھی نہ رہے۔ تو قرآن کی اصطلاح ہے اپنی، وہ اصطلاح ایمان کی ہے، اور ایمان کا مطلب ہے پختگی پیدا کرنا، رسوخ پیدا کرنا۔ تو ہم رسوخ پیدا نہ کر سکے۔ دوسری طرف ہم ذہنی عیاشیوں میں چلے گئے، وہ عمل کا دین تھا، ہم نے اس کو سوچوں کا دین بنا دیا۔ وہ عمل کا دین تھا، وہی عمل آپ کرتے رہیں، آپ اس راستے پر جاتے ہیں، اس کو راستہ کہاں گیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اسلام کو راستہ کیا۔ ہم راستے پہ جاتے نہیں ہیں اور یہیں سے پوچھتے ہیں اچھا ادھر کہے سے مڑیں گے، اور بھائی مڑیں گے تو تب جب وہاں پہ جائیں گے، پہنچیں گے، آپ وہاں پہ پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو اس وقت دنیا میں اسلامی نظام کی تفصیلات کے بارے میں دنیا جہان کے سوالات ہوتے ہیں، اچھا سود ختم کر دیں گے تو فلان مسئلہ کا کیا ہوگا، فلان کام کریں گے تو فلان کا، وہ خدا کے بندے وہاں پہنچو تو صحیح۔ ایک ڈرائیور مجھے کہتا ہے میں پشاور سے اسلام آباد جا رہا ہوں، تو وہاں پہ جب میں وہاں پہ پہنچوں گا اٹک کے سندھ کے دریا کے اوپر، سندھ کے دریا اباسین کے اوپر، تو پھر وہاں پہ گاڑی آئے گی تو میں کیسے مڑوں گا، اور اچانک کوئی بریک لگائے تو میں کیسے کروں گا۔ اللہ کے بندے آپ وہاں پہنچو تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ ایک ایک جزئی کی بات۔ کچھ لوگ ذہن میں جنت میں رہتے ہیں تو جنت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اچھا وہاں کیا ہوا؟ اللہ کے بندے تم پہنچو تو صحیح، پہنچو تو صحیح۔ کچھ لوگ کہتے اب بھائی اسلامی نظام پہلے ہے، یہ جزئی تفصیلات فقہی بعد کی پیداوار ہیں، بعد کی چیزیں ہیں۔ یہ جو تمہارے سروں پر مسلط ہے سیکولرزم، یہ پہلے بلیک اینڈ وائٹ میں اسی طرح موجود تھا اپنے آنے سے پہلے۔
اس کی ساری تفصیلات. یہ جو سودی نظام تمہارے اوپر مسلط ہے، یہ ابتدائی دن سے بلیک اینڈ وائٹ میں موجود تھا کہ چلتے چلتے اس طرح مسئلے پیدا ہوتے گئے اور حل بھی ہوتے گئے ان کے طریقے کے مطابق. تو یہ ذہنی عیاشیوں والا مسئلہ بن گیا، ذہنی آوارہ گردی والا مسئلہ بن گیا عمل کی بجائے. اور عقیدے میں رسوخ کی بجائے جزئیات کو لایانی قسم کے مباحث آ گئے درمیان میں. تو یہ تو ایمان کا مسئلہ ہوا. وعامل الصالحات اور اعمال صالحہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ کی کچھ لوگوں نے کچھ شکلیں بنا دی. اعمال صالحہ کوئی خاص کانٹ چاند کو کہتے ہیں، کپڑوں کی کسی خاص انداز کو کہتے ہیں، شکل کی کسی خاص انداز کو کہتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے کسی خاص طریقے کو کہتے ہیں. اللہ کے بندے، عمل صالح کا تو مطلب کردار تھا. عمل صالح کا مطلب تو مومنانہ کردار تھا، مخلصانہ کردار تھا، اللہ تعالیٰ کا محبوبانہ کردار تھا. اور کردار کا تعلق تو صرف کپڑے سے نہیں ہے، صرف لباس سے تو نہیں ہے، صرف اٹھنے بیٹھنے سے تو نہیں ہے. اس کا تو تعلق رویہ سے ہے، اس کا تو تعلق فکر سے ہے، اس کا تو تعلق عمل سے ہے، اس کا تو تعلق ذمہ داریوں کی ادائیگی سے ہے. وہ چیزیں پیچھے رہ گئیں. عمل صالح کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی اور مطلب نکل آیا. اعمال صالحہ، یہ قرآن نے جو چیزیں فرض کی ہے بھائی اس کو فرض جانو، سیدھی سیدھی بات ہے. اور جن چیزوں کو حرام جانے ان کو حرام جانو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑو، جس طرح پیغمبر نے قرآن کو سمجھا اسی طرح سمجھنے کی کوشش کرو، جس طرح انہوں نے عمل کیا اسی طرح عمل کرنے کی کوشش کرو. سیدھی راہ ہے، صراط مستقیم ہے. آپ نے دن کو تاریک بنا دیا ہے، کھلا دن ہے، سورج نکلا ہوا ہے، دھوپ ہے، کالشمس فی النہار، سب چیزیں نظر آ رہی ہیں. آپ کے اوپر خود بھی اندھیرا طاری ہے، دوسروں پر بھی اندھیرا طاری کرتے ہیں. ایسی بحثیں، ایسی باتیں، ایسے الجھاؤ. تو یہ کون سا دین کا مسئلہ ہوا؟ یہ کون سا دین کی خدمت ہوئی؟ عمل صالح. پھر عمل صالح کا مطلب پھر کیا ہے؟ عمل صالح کا فائدہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو. ہمارے ہاں عمل صالح کا مطلب یہ کہ لوگوں کے درمیان قبول ہو، وہ لوگ اچھا سمجھے. بھائی لوگ اچھا سمجھے یا لوگ پتھر مارے؟ آپ کہتے ہیں لوگ اچھا سمجھے، تو جن پیغمبروں کو لوگوں نے پتھر مارے ہیں تو ان پیغمبروں کے بارے میں پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ پھر کچھ لوگ پوچھتے ہیں، مجھ سے بھی پچھلے دنوں کسی نے پوچھا آپ نے کتنے لوگوں کو متاثر کیا؟ میں نے کہا ایک کو بھی متاثر نہیں کیا. میں نے کہا ایک آدمی کو بھی متاثر نہیں کیا. تو پھر تو کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا میں بھی پوچھتا ہوں یار، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو متاثر کیا تھا، کنعان کو. نوح علیہ السلام نے متاثر کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کو متاثر کیا تھا، ابو جہل کو متاثر کیا تھا. بھائی یہ متاثر کرنا میرا کام ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کے لیے قابل قبول بن جاؤں. آپ ایسا رہیں کہ لوگوں کے لیے قابل قبول بن جائے. بھائی میں کوئی بت ہوں کہ سارے لوگ میرے سامنے پھر سجدے کریں اور میرا طواف کریں؟ پیغمبر سارے لوگوں کے لیے قابل قبول تھے؟ اللہ نے پیغمبر کو یہ بتایا کہ سارے لوگوں کے لیے قابل قبول بناؤ، یا یہ بتایا کہ خدا کے نزدیک قابل قبول بنو؟ بھائی اللہ کے نزدیک قابل قبول بنو، لوگوں کو چھوڑو. لوگ کس کو پسند کرتے ہیں؟ لوگ تو ان کو پسند کرتے ہیں جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، جو ہر رنگ میں رنگ ہوتا ہے، جو ہر مجلس میں اس مجلس کے رنگ کو اپناتے ہیں. اسی وجہ سے تو جہنم میں جانے والے ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آ گئے ہو؟ قالوا لم نکن من المصلین، کہتے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم غریب کے روٹی کا انتظام نہیں کرتے تھے. کچھ لوگ صرف نماز پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں، کچھ لوگ صرف روٹی دینے کو ضروری سمجھتے ہیں. وہ دونوں کام ضروری ہے. اور مغرب والوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. بھائی خدا کی بات مانو یار، اللہ کی بندگی کرو. انسانیت کی خدمت تو بات کی بات ہے، وہ ضروری ہے، حقوق العباد ضروری ہیں، لیکن حقوق العباد ادا کرو اپنے مرضی کے مطابق اور خدا کی مرضی کے مطابق نہ کرو. تو میں نے آج بھی ایک تقریر میں اس کی مثال دے دی. میں نے کہا میں نے ایک آدمی کو رکھا ہے کہ میرے 3 سال 4 سال 5 سال کے بچے کو اسکول لے جائے. میں کالج میں آ گیا، اسے میں نے کہا یار اس بچے کو اسکول لے جاؤ. بچے نے کہا یار سردی ہے، اسکول مجھے نہ لے جاؤ.
تو اس نے اس کو گود میں اٹھا کر پارک لے گیا، چیونگم کھلاتا رہا، سارا دن اس سے کھیلتا رہا۔ کل میں نے اس کو کہا، پرسوں میں نے کہا یار اس کو اسپتال لے جاؤ، اس کو فلو ہے، بیماری ہے، بخار ہے، اس کو اسپتال لے جاؤ۔ اب بیٹے نے کہا مجھے اسپتال نہ لے جاؤ، مجھے پھر پارک لے جاؤ، یا خود اس کے ذہن میں آیا کہ میں اس کو پارک لے جاتا ہوں، تو پھر وہ پارک لے گیا اور سارا دن اس کو چیونگم کھلاتا رہا۔ میں شام آ کر میں نے اسے پوچھا کل اس کو اسکول لے گئے ہو؟ کہنے میں نے تو آپ کے بیٹے کی بڑی خدمت کی، میں تو سارا دن اس کو پارک میں کھلاتا رہا اور اس کے ساتھ کھیلتا رہا۔ اچھا میرے بیٹے کو آپ نے کہا وہ اسپتال لے گیا؟ کہتے نہیں جی، وہ تو میں تو اس کے ساتھ کھیلتا رہا سارا دن، بڑا خوش تھا وہ۔ اللہ تمہارا بھلا کر دے، تم نے تو اس کو بھی برباد کر دیا، میری بات بھی نہیں مانی۔ یہ کون سی خدمت ہے یار قوم کی؟ کہتے یار ہم نے تو ان کو گرمی سے بچایا۔ بھائی جہنم سے بچانے کی کوشش کرو، خود بھی بچنے کی کوشش کرو۔ اس گرمی کو کیا ہوگا، اس گرمی سے بچنے کا کیا فائدہ ہوگا جس کے نتیجے میں تم جہنم جاؤ گے؟ اس سردی سے بچنے کا کیا فائدہ ہوگا جس کے نتیجے میں بالآخر تمہیں جہنم جانا پڑے؟ تم نے اس کے دماغ میں گن ڈال دیا، تم نے اس کو فلمیں دکھائی۔ میں نے کہا اسکول لے جاؤ، تم اس کو فلمی گانے سناتے رہے۔ تو یہ کون سی خدمت ہے یار دنیا کی، عوام کی اور حقوق و لباس؟ یہ کون سی خدمت ہے؟ خدمت کرو لیکن اس طریقے کے مطابق کرو جو خدا نے سمجھایا ہے۔ میرے بیٹے کی خدمت کرو لیکن اس طریقے سے بتاؤ جس طرح میں بتاتا ہوں۔ آپ تو اپنی طرف سے بتاتے ہیں۔ تو لم نکن نطعم المسکین، غریب کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وکنا نخوض مع الخائضین، اور جس مجلس میں جو بھی بات ہوتی ہم ہاں میں ہاں ملاتے، ہماری کوئی رائے نہیں ہوتی تھی۔ جس مجلس میں جو بھی بات ہوتی تو ہم کسی کو خفا نہیں کرتے تھے، ناراض نہیں کرتے تھے، ہم کوئی اختلافی نوٹ نہیں لکھتے تھے۔ تو یہ تو جہنم میں لے جانے والے لوگ ہیں، یہی تو عادتیں ہیں جن کو جہنم، ان لوگوں کی عادتیں ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ تو عمل صالح کا فائدہ پھر کیا ہے؟ خدا کو راضی کرو اور خدا راضی ہوگا۔ 4 شرطیں پوری ہوں گی تو خدا راضی ہوگا۔ عمل صالح، نیک عمل تب قبول ہوگا اللہ کے ہاں جب ایمان ہو۔ اب ایمان کی مثال یہ ہے کہ کسی جگہ پہ تم نے داخلہ لیا، بھائی ڈگری تب ملے گی جب کالج میں پھر داخلہ تو ملے گا نا، پہلے تو داخلہ ملا ہوا ہو، ویسے تو ڈگری نہیں ملے گی۔ نوکری، آپ سارا دن اس پارک میں خدمت کرے کالج کی، لیکن آپ کو نوکر نہیں رکھا گیا ہے تو آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی۔ تب ملے گی جب آپ کو پہلے ایک ایگریمنٹ سائن، تو خدا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کرو، خدا کے ساتھ ایگریمنٹ سائن، یہ ایمان ہے۔ وہ خدا ہے، تم بندے ہو، تو بندگی کا ایگریمنٹ سائن کرو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں ایگریمنٹ سائن کرتا، یہ ڈکلریشن ہے، یہ ایگریمنٹ ہے، پہلے سائن کر دو، تب پھر اجر کا اور تنخواہ کا مطالبہ کرو۔ تم نے تو ایگریمنٹ سائن نہیں کیا ہے، وہ کہتے ہیں تنخواہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پھر سنت رسول کے مطابق عمل کرو۔ سنت رسول کے مطابق یہ ہے جو کہہ دے، سسٹم ہے، ایک نظام ہے، آپ کو آپ کا افسر کہتا ہے، باس کہتا ہے یہ کام کرو، آپ کہتے ہیں نہیں وہ ٹھیک نہیں، یہ کام کرتا ہوں، تو پھر آپ کو کیسے آپ کے ECR جو لکھا جائے گا نا، پھر اس میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ تو بات نہیں مانتا، قلقلہ خان ہے، میں ایک بات کہتا ہوں یہ دوسری بات کرتا ہے۔ پیغمبر کی بات مانو، جب یہ پیغمبر کہتا ہے کہ اس طرح کرو تو اجر ملے گا، آپ کہتے ہیں نہیں، میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ بڑا ثواب کا کام ہے، تم اپنے ذہن سے پھر قیامت میں اجر بھی مانگو، اجر خدا کے ہاں تو نہیں ہے۔ پھر اخلاص بھی ہونا چاہیے۔ اخلاص کا مطلب، دنیا میں تو ایک آدمی اپنے افسر کی بات مانتا ہے، کبھی اس کو گالی بھی دیتا ہے، بات بھی مانتا ہے، گرم گرم بھی کرتا ہے، گالی بھی دیتا ہے، اس بیچارے کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے مجھے گالی بھی دی اور کام بھی کیا، پیالی بھی رکھ دی اور گالی بھی دی، لیکن خدا کو تو پتہ ہے نا، تم خدا کو تو اس طرح نہیں کہہ سکتے ہو۔ تو اخلاص، اللہ تعالیٰ تو صرف عمل کو نہیں دیکھتا، دل کو بھی دیکھتا ہے کہ دل میں کیا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تو گرم گرم کر سکتے ہو، افسر بالا کے ساتھ تو گرم گرم کر سکتے ہو، وہ خدا کے ساتھ تو نہیں کر سکتے۔ تو اخلاص کے بغیر کیسے ملے گا؟ اور آخری چیز پھر یہ ہے کہ حرام سے بچو، حرام سے بچو تو تب عمل صالح قبول ہوگی۔ ہم حرام سے نہیں بچتے، ہم گیدڑ کا گوشت تو نہیں پکاتے، لیکن حرام مال سے چوزے کا گوشت لے کر پکاتے ہیں، تو گویا کہ سارے گھروں میں گیدڑ پکتی ہے۔ ہاں، گیدڑ اور وہ چوزا ایک ہوا نا،
جو حرام پیسوں سے خریدا گیا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ حرام کماتے ہیں نا، پھر اس سے تھوڑا بہت خیرات کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خدا کے نام دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ کھائے گا نا تو پھر دعا کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا تو کیا کرے گا، یہ تو نازبین ہے خدا کا۔ ہم جب مدرسوں میں پڑھتے تھے تو اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے آئی، حرام کماؤ پھر مدرسے کے طلبہ کو کھلاؤ، مدرسے کے طلبہ کہیں گے یا اللہ وے بخے، یا اللہ اس کو تو خدا پھر کیا کرے گا، نعوذ باللہ نہیں معاف کرے گا، تو یہ تو نازبینان ہیں۔ بھائی ایک دیگ پکاؤ زردے کی دیگ پکاؤ اور اس میں ایک قطرہ پیشاب ڈالو اور خوب اس میں مل لو، اور پھر وہ ساری آدھی دیگ جو ہے وہ خیرات میں دے دو، باقی دیگ پاک ہو جائے گی۔ ایک نوالا رہ جائے گا نا اور باقی سارا خیرات کر دو تو وہ بھی حرام ہوگا۔ عمل صالح نہیں جانتے لوگ، شکل بنانے کو، کسی خاص وردی کو، کسی خاص بات انداز کو، خدا کو دھوکہ نہ دو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور ایمان کو سمجھو، عمل صالح بھی سمجھو، اور یہ بھی سمجھو کہ عمل صالح کا فائدہ دنیا میں ہو یا نہ ہو آخرت میں ہونا ہے۔ وہ عمل صالح اس طرح سے عمل صالح ہے نہیں جس کا مطلب تم دنیا میں، جس کا ریٹرن تم دنیا میں چاہتے، وہ عمل صالح نہیں ہے۔ تو پھر کانت لہم جنات الفردوس نزلا، پھر یہ خدا پر چھوڑو کہ اللہ نے تمہاری مہمان نوازی کے لیے کیا کچھ تیار کیا گیا ہے، کیا کچھ تیار کیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔